ہر طرف رمضان کی تیاریاں چل رہی تھی۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ رمضان سے پہلے لوگ سارا کچھ خرید کر رکھ لینا چاہتے تھے کہ روزہ کی حالت میں انہیں باہر نہ جانا پڑے، لیکن کچھ گھرانے ایسے بھی تھے جہاں پہ تیاری کا نام و نشان نہ تھا۔ انہیں معلوم بھی نہیں تھا کہ رمضان آ رہا ہے، کچھ خرید کر گھر رکھ لیں۔ وہ اپنے رب کے آسرے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک گھر کا ذکر کرتے چلوں۔ یہ وہ گھرانہ ہے جہاں پہ دنیا کی تمام آسائشیں میسر تھی، جہاں پہ فروٹس یا باقی اشیاء صرف 1 kg یا 2 kg میں نہیں آتی تھی، بلکہ پورے کارٹن آتے تھے، اور بچے وہ ایک ہی دن میں سارا کچھ ختم کر لیتے تھے۔ یہ ساری بہاریں ان کے والد سے تھی۔ جب سے ان کے والد کا انتقال ہوا تھا، ان کے دادیال والوں نے ان سے رشتہ ختم کر دیا تھا۔ دیکھنے میں ان کے دادیال والے بہت ہی امیر اور سب لوگ انگلینڈ میں مقیم تھے، لیکن ان کے دل اس قدر چھوٹے تھے کہ وہ اپنے 3 پوتے پوتیوں کا خیال نہیں رکھ پا رہے تھے، نہ اپنے بیٹے کی بیوہ کا خیال رکھ پا رہے تھے۔ وہ ان سب کا خیال رکھنا ہی نہیں چاہ رہے تھے۔ ان کی بہو جو 35 سال کی عمر میں بیوہ بن بیٹھی، اپنے 3 بچوں کو وہ کیسے پالے گی؟ یہ ان لوگوں نے بالکل بھی نہیں سوچا کہ وہ کیسے گزارا کرے گی۔ اس کے 3 بچے اسکول جاتے ہیں اور وہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے بھی خالی ہاتھ بیٹھی ہے۔ اسے اس کا حق دینے سے بھی انکاری ہے جو اس کا شوہر اس کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے ورثے میں بہت جائیداد اور پیسہ چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ اسے دینے سے انکاری تھے۔ جو بینک میں بینک بیلنس تھا، اس کی ماں اس کی حقدار بن بیٹھی اور اپنے پوتے اور پوتیوں کو لاوارث چھوڑ دیا۔ اس کے شوہر نے جو خود جائیداد خریدی تھی، اس کے سسرال والے اس میں بھی اپنا حق مانگنے لگے۔ جن کا بہت بڑا نام تھا، بہت دولت تھی، کس کام کی اتنی دولت؟ اتنا نام ہونے کے بعد بھی اگر ان کی بہو اور پوتے پوتیاں لاوارثوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں تو اس میں کس کا قصور ہے؟ یہ میں آپ کو کوئی کہانی نہیں سنا رہی، ایک گھر کی داستان اپنے لفظوں میں پرو کر آپ کو سنا رہی ہوں کہ محسوس کیجیے وہ درد جو ایک بیوہ 35 سال کی عمر میں اپنے 3 بچوں کے ساتھ کس حال میں زندگی گزار رہی ہوگی۔ وہ گھرانہ کس حال میں ہوگا جہاں پہ کمانے کوئی نہیں، اور ایک اس کے شوہر کے اثاثے میں جو ایک دکان تھی کرائے پہ، اس کے کرایہ پہ گزارا کر رہی ہے۔ اس کا شوہر اس کے لیے بہت کچھ چھوڑ کر گیا ہے۔ وہ اپنے اثاثے میں اس کے لیے بینک بیلنس، اپنے بچوں کے لیے کافی جائیداد چھوڑ کر گیا ہے، لیکن اس کے سسرال والے اسے کچھ بھی نہیں دے رہے۔ وہ 2 کمروں میں گزارا کر رہی ہے، کچے گھر میں بیٹھ کر۔ آپ لوگوں میں سے جو کوئی بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، پلیز خدا کے لیے اپنے دل کو سخت نہ بنائیں کہ کسی کا درد محسوس نہ ہو۔ اگر آپ سسرال والے ہیں تو اپنی بہو کو بہو نہ مانیں، اس کو بیٹی بنا کے رکھیں، اپنے پوتے پوتیوں کا خیال رکھیں، اور اس بہو کا درد محسوس کرنے کی کوشش کریں جو آپ کے بیٹے کے لیے اپنا گھر، اپنے ماں باپ، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس نے ایک شخص میں اپنی دنیا بسائی تھی، اور وہی دنیا اس کی اجڑ کر رہ گئی۔ وہ دھوپ میں تنہا کھڑی ہے، اسے سایہ دار شجر کی ضرورت ہے۔ وہ بے آسرا کھڑی ہے، اسے اپنے سینے سے لگا لیجئے اور اسے بتائیے کہ اس کی دنیا اجڑی نہیں ہے۔ اور ہے اس کا ساتھ دینے کے لیے، اس کے ساتھ اچھے اور برے میں اس کا ساتھ دینے کے لیے آپ ہیں، اس کے اچھا کا مستقبل بنانے کے لیے آپ ہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں نا تو یقین مانیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں، اور اگر آپ کے ارد گرد ایسے لوگ رہتے ہیں تو انہیں اپنائیں، انہیں اپنائیت سے اپنے ہونے کا احساس دلائیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔